جی السلام علیکم تیمور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ السلام جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم اخی. آپ کا بہت اچھے سیشنز جا رہے ہیں رمضان کے، ماشاء اللہ سیریز. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ سب اس سے فائدہ حاصل کریں اور عمل کریں آمین انشاءاللہ. آمین. اچھا اخی، آپ سے کچھ سوال مجھے یہ کرنا تھا کہ اباؤٹ لاسٹ عشرہ، آج سے ماشاء اللہ گلف کنٹریز کے اندر آلموسٹ لاسٹ عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور ایشیا کے اندر انشاءاللہ کل سے. تو اس کے لیے کچھ آپ سے خاص عبادات اس عشرے کی، کس طرح اس عشرے کو ہم لوگ اویل کر لیں. ہمیں نہیں پتہ ہمارے اگلے سال رمضان ملے نہیں ملے، تو ہم کس طرح اس کو اپنی عبادات کو اچھے سے اچھا کر سکیں. تو کائنڈلی. جی اصل میں یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان عطا فرمایا اور پھر رمضان میں آخری عشرے تک آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ خاص طور پہ عبادات کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کے اندر عبادات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی، اور عائشہ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی سال کی نسبت بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور رمضان میں بھی جو رمضان کے اندر آخری 10 راتیں ہیں ان کے اندر عبادت میں مشقت اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی عبادات کو بھی آخری 10 راتوں میں بڑھا دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ جو تھے خود بھی عبادات بڑھا دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیا کرتے تھے، اور ان کو بھی اہتمام کے ساتھ ان 10 راتوں کے اندر ساتھ شامل کرتے تھے تاکہ وہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ عبادات کریں. جو عبادات پہلے 20 دنوں میں اس اعتبار سے یا اس کثرت سے نہیں ہو سکی، ان کو ان آخری راتوں میں کرنا چاہیے. اور ان آخری راتوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی جو فضیلت والی رات ہے وہ ہے لیلۃ القدر ہے. اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں صحابہ نے بھی ایک سچویشن تھی جہاں پہ آپ نے سوال کیا، صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم سے پہلی قوموں کے اندر لوگ گزرے، ان کو تو بڑی لمبی لمبی عمریں ملی تھی، تو ہم ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ عطا فرمائی کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے افضل ہے. اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جبریل امین فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے کنکریوں سے بھی زیادہ. تو اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل امین کو اور فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہ خیر کی رات ہے، برکت کی رات ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں عبادت کرنے کا اجر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی کوئی شخص اگر 1000 مہینہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، 1000 مہینہ بیٹھ کے تلاوت کرے، 1000 مہینہ بیٹھ کے ذکر کرے، تو اس کے برابر انسان کو اجر ملتا ہے. تو آخری 10 راتوں میں، اور بالخصوص جو طاق راتیں ہیں، اور یہ لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی فکس رات نہیں ہے. اکثر یہ ہمارے ذہن میں کہ 27ویں کی رات ہی ہوگی. حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جن میں بالخصوص ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے. میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ ہم جس قسم کی روٹین میں چل رہے ہیں ان راتوں میں سوئیں ہی نہیں. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم سو کے اٹھ جائیں گے اور کیا ہوتا ہے، سو اٹھا نہیں جاتا. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں تھوڑی دیر ابھی بات کرتا ہوں بعد میں سو جاؤں گا. جو ہمت کر سکتے ہیں ان کو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کوشش کریں آپ سوئیں ہی نہیں. اپنے دن کے جو معاملات ہیں آخری 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں اپنے دن کے معاملات کو کم کریں. یعنی اپنے جو باہر جاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں، اور لوگ اکثر دن کو مشقت اتنی کرتے ہیں کہ رات کو ہمت ہی نہیں رہتی، اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دن کو اپنا ریلیکس رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا انرجی سیو کریں تاکہ رات کے وقت آپ عبادت جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں. اور ان خاص طور پہ 10 راتوں میں سے جو خاص راتیں ان میں رات جاگ کے گزاریں. ان میں عبادات کرنے والی کیا ہیں؟ آپ قیام کریں، قیام اللیل ہے، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں. اور اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر رات جو ہے صدقہ بھی کریں، کیونکہ صدقہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو نیک عمل بھی آپ ان راتوں میں کریں گے اس کا اجر ملٹیپلائی ہو جائے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سارے اعمال کو ساتھ لے کر چلیں اور ان تمام چیزوں سے بیلنس کریں. ایک دو خرافات جو ہمارے اس میں ہوتے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ طاق راتیں جو ہوتی ہیں لوگ ٹی وی کے سامنے گزار دیتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے ٹاک شوز چل رہے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے شوز چل رہے ہیں جس کے اندر ڈسکشنز چل رہی تھی. یاد رکھیں ان شوز کو دیکھنے کا اجر نہیں ہے، اجر عبادت کا ہے. میں لیکچرز کے پوائنٹ آف ویو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کچھ لیکچرز فالو کر رہے ہیں، رمضان میں کچھ قرآن سیریز چل رہی ہے، تو اس کو اپنے رات کے پہلے حصے میں کر کے سن کے ختم کر دیں. باقی رات کا حصہ جو عبادت کے لیے ہے. اصل اجر ان راتوں میں عبادت کا ہے.
تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادات میں گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی دفعہ یہ نصیب کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں ساری خیر کوشش کرنی چاہیے کہ خیر کثیر انہی 10 راتوں میں ہم جو ہے وہ حاصل کر لیں، تاکہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے اعلیٰ درجے میں ہم سے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین اخی، جزاک اللہ خیر۔ بس ایک سوال آپ سے اور تھا کہ کچھ لوگ اپنی مجبوری کی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائیں، اگر یہ رمضان میں عبادت نہیں کر پائیں یا روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو کیا وہ فیمیلز یا کوئی وہ ایسے لوگ جو بیمار ہیں وہ اس میں خاص کیا عبادت کریں؟ کیونکہ اگر وہ نماز یا تلاوت قرآن نہیں کر سکتے بیٹھ کے، تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا الحمدللہ اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ ایک تو ظاہر اگر بیماری اس نیچر کی ہے کہ وہ بھی ریکور نہیں ہو پاتے اور اس میں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو ظاہر وہ ایک غیر اختیاری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مکلف نہیں بنایا۔ اگر بیماری بعد میں ٹھیک ہو جائے تو ظاہر ہے جو روزے چھوٹے ہیں ان کو بعد میں پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ایک ایسی عبادت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ آپ کو غسل کی ضرورت ہے، نہ آپ کو وضو کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر بیڈ پہ لیٹے ہوئے بھی تو لیٹے ہوئے بھی آپ اٹھ سکے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا ذکر کریں، جو لوگ اس چیز کو ظاہر نماز نہیں پڑھ سکتے یا قرآن نہیں پڑھ سکتے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اگر تھوڑا سا کہتے ہوتا ہے کہ انسان ساری رات ذکر کر بھی نہیں سکتا، تو آپ قرآن کی تلاوت لگا کے سن سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ قرآن کو سنیں، اور تاکہ سننے کا بھی انشاءاللہ اجر ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری سچویشن ہے تو اس میں آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں۔ لیکن ذکر ایسی چیز ہے، آپ ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، تاکہ اس میں رات میں انشاءاللہ آپ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس رات کے اندر اپنی عبادت پوری کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر اخی فار یور ٹائم، اینڈ میں آپ کے ویورز کے لیے، آپ کے لسنرز کے لیے، آپ کو بہت لوگ فالو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو بھی اجر عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ان کے لیے کوئی خاص دعا، کوئی خاص پیغام؟ اچھا، ایک خاص دعا، بلکہ اس رات کے اعتبار سے آپ نے دعا کا ذکر کیا تو وہ دعا بھی ایک خاص ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی وہ تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو میں تجھ سے معافی طلب کرتی ہوں تو تو معاف کر، مجھے معاف فرما دے، بے شک تو معاف کرنے والوں کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ مغفرت کی دعائیں مانگیں، اللہ سے رضا کی دعائیں مانگیں، جنت کی دعا مانگیں، جہنم سے بچنے کی دعا مانگیں، لیکن یہ دعا بہرحال ایک خاص ہے جو کہ کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں اور اپرچونیٹی ہمارے پاس اسی کو میکسیمم اویل کرنے کی کوشش کریں، جو مس ہو گیا اس کو مس ہو گیا، اور جو ہے اس کو ہم میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت سے لوگوں کے، خاص طور پہ انڈیا سے لوگ ہیں، ان کے ایگزامس شروع ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو رمضان کا آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی انڈینس کی ہے، ہندوز کی ہے، تو وہاں پہ رمضان کا اتنا خاص اہتمام نہیں کیا جاتا کہ اسکول میں آف دے دیا جائے یا ایگزامس کو روک دیا جائے۔ تو جو لوگ ایگزامس کی پریپریشن کرنے کے باوجود دین کو سیکھ رہے ہیں، وہ خاص کیا عبادت کریں؟ کیونکہ وہ پریشان ہے کہ رمضان میں ایگزامس بھی ہیں، آخری ابھی 24 سے ان کے ایگزام شروع ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے 27 سے ایگزامس ہیں، تو وہ لوگ کس طرح اپنے رمضان کو اور تاکراتوں کو اویل کر سکیں کہ وہ ایگزامس کی بھی تیاری کریں اپنی اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں؟ جی دیکھیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں بڑا بیلنس سکھاتا ہے، اور ایگزامس امپورٹنٹ ہیں، ایگزامس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے دن کو تھوڑا پلان اس طریقے سے کریں کہ آپ اپنا انرجی لیول جو ہے دن کو ہے اس کو سیو کر لیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر اب صبح کے ٹائم جب پیپر دے کے آپ آئے ہیں تو آپ ویسے ہی ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، اب اس وقت آپ دوبارہ بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ اگر 1 گھنٹے کا کیلولا کر لیں تو جتنا بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے گا، اس انرجی کو پھر آپ آگے تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ٹائمنگ کو آپ تھوڑا مینیج کر سکتے ہیں، انرجی جو ہے سیو کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو رات میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ساری رات نہیں کر سکتے تو اللہ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ عام حالات میں اگر آپ پچھلے سالوں میں پوری رات عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اس سال میں اس وجہ سے آپ نہیں کر پائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے آپ کو اسی چیز کا اجر دے گا جو آپ کرتے آئے ہیں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، نیتیں جانتا ہے، لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں انسان کچھ چیزیں نہیں کر پاتا۔ جب انسان ریگولرلی وہ چیز کرنے والا ہوتا ہے اور کسی سچویشن سے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اس کو ایڈیشنل بھی نوازتا ہے، کیونکہ دلوں کا حال الگ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو موقع ملتا تو یہ ساری رات عبادت ضرور کرتا، اور بے شک نیتوں پر ملتا ہے۔ ایبسولوٹلی، نیت اللہ ویسے بھی جانتا ہے کہ اگر
جس کو موقع ہوتا ہے اپنی نیت کے مطابق کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ آپ کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.